آگے پھر واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، اس کو کرونولوجیکلی میں ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ملک پیش کیا گیا، وائن پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ ان میں سے ایک چوز کر لیں۔ اسکالرز یہاں پہ کہتے ہیں کہ ابھی وائن کی حرمت نہیں آئی تھی۔ کچھ لوگ یہ سوال ریز کر سکتے ہیں کہ وائن تو ہے ہی حرام، تو وہ کیوں پیش کیا گیا؟ اس کا جواب اسکالر یہ دیتے ہیں کہ ابھی وائن کی حرمت نہیں آئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آف کورس ملک کو چوز کیا، جس سے ثابت یہ ہوا کہ انہوں نے نیچر کو، فطرہ کو چوز کیا، وچ از سم تھنگ بیوٹیفل۔ ملک کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ دیر از نتھنگ سبسٹیٹیوٹس فار بوتھ فوڈ اینڈ ڈرنک ایکسیپٹ فار ملک۔ یہ سنت بھی ہے ظاہر ہے، اور بڑا پسند تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ واقعہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نے جو ہے وہ فطرہ کو چوز کیا، اور یہ حضرت جبرائیل نے کہا بھی کہ آپ نے نیچر کو اور فطرہ کو چوز کیا ہے، اور یہی آپ کی امت کا خاصہ ہے کہ دے آر دا پیپل آف فطرہ۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا ٹیک اوے پوائنٹ ہے کہ ایز لانگ ایز وی آر آن فطرہ انشاءاللہ وی آر سیف۔ جب تک ہم اچھی پاکیزہ چیزوں کو چوز کرتے رہیں گے، ہمارے نوجوان، ہم سب، تو وی آر آن دا سنہ آف رسول اللہ۔ جیسے ہی ہم جو ہے وہ ظاہر ہے غلط سائڈ پہ جائیں گے تو دیٹ از چوزنگ دا رانگ تھنگ، اور اس کے پھر ریپرکشنز ہماری لائف میں آئیں گے۔ اینی وے، اس کے بعد نیریٹ کرتے ہیں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کہ جبرائیل علیہ السلام پھر انہیں آسمان کی طرف لے گئے، براق پہ نہیں۔ وہ اب کیا سفر تھا، کس طرح سے تھا، واللہ عالم، لیکن یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اب گئے۔ پہلا آسمان، 7 ہیونز ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے، میں چاہوں گا اس پہ بھی میں آج تھوڑی بات کروں، تھوڑا سا ایسٹرو فزکس کے کنسیپٹس کے مطابق کوشش کروں گا، لیکن یہ کہ اسلامی روایات جو ہیں وہ کیا ہیں اس پہ۔ پہلی تو بات یہ کہ 7 ہیونز جو ہیں ان کے بارے میں اللہ نے سورہ ملک میں کہا الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ ہم نے 7 آسمان بنائے طباقا، لیئرز میں، لیئرز اپون، جیسے میرا یہ ویو ہے جیسے پیاز کی لیئرز ہوتی ہیں، ایک کے اوپر دوسری لیئر چڑھی ہوتی ہے، سپر امپوز ہوئی ہوتی ہے۔ تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اسٹرنگ تھیوری کے جب سے ظاہر ہے، یہ اسٹرنگ تھیوری ایک فزکس کی تھیوری ہے، جیسے ریلیٹیوٹی ایک اسکول آف تھاٹ ہے فزکس کا، آئنسٹائن کا، اسی طرح دوسرا جو ہے وہ کوانٹم میکینکس ہے، اس میں اسٹرنگ تھیوری کی بہت بات ہوتی ہے۔ تو اسٹرنگ تھیوری کے مطابق جو ہے وہ ملٹا ورس کا کنسیپٹ آتا ہے۔ ایک تھیوری ہے، مطلب پروون نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ملٹا ورس ایگزسٹ کرتی ہیں، یعنی مختلف یونیورسز ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ہماری یونیورس جو ہے وہ ایک بلیک ہول میں ہے، اور وہ بلیک ہول ایک اور یونیورس میں، تھنگز لائک دیٹ۔ کہ بلیک ہول بڑی مسٹیریس چیز ہے، اگر اس پہ آپ ریسرچ کریں گے نا تو بلیک ہول از ویری مسٹیریس، اس کے اندر پوری ایک دنیا ہے، نو ون ہیز ایور بین ٹو بلیک ہول۔ تو کچھ انہوں نے ہائپوتھیسائز کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کے اندر ایک اور یونیورس ہو۔ یہ تو فزکس کی باتیں ہیں، جو آپ کہہ لیں پاپولر سائنس، پاپولر فزکس آج کل ایسٹرو فزکس باتیں کر رہی ہے۔ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرسٹ ہیون کمپیئر ٹو دا سیکنڈ ہیون از لائک اے رنگ پلیسڈ ان اے ڈیزرٹ۔ اتنا بڑا ہے سیکنڈ ہیون پہلے آسمان سے کہ جس طرح سے ایک انگوٹھی صحرا میں رکھ دی جائے، تو پہلا آسمان انگوٹھی ہے اور دوسرا آسمان صحرا ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں اس طرح سے، میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر فٹ بال کو میں 10,000 ٹائم زوم کر کے آپ کو دکھاؤں تو آپ کو فٹ بال نہیں نظر آئے گا، آپ کا پرسپیکٹیو لاسٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جیسے جیسے زوم ان ہوتا جائے گا تو آپ کہیں گے اچھا یہ تو فٹ بال تھا جس کو میں دیکھ رہا تھا، حالانکہ 10,000 ٹائم زوم آؤٹ پہ تو ایک پکسل نظر آئے گا یا اس کا کلر نظر آئے گا۔ تو یہ بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ مے بی جو دوسری یونیورسز ہیں نا وہ ہمارے اوپر سپر امپوزڈ ہیں، اور وہ اتنی بڑی ہیں کہ ہمارا پرسپیکٹیو لاسٹ ہو چکا ہے ان کے حوالے سے۔ یہ سائنس کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ حدیث میں ایسے ہے یا قرآن میں ایسے ہے، لیکن قرآن میں جو ہمیں اشارہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ لیئرز میں ہے، 7 ہیونز ون ابو دی اندر، ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ اور یہ جو ہے کہ سائز اتنا بڑا ہے دوسرے ہیون کا، پھر تیسرے ہیون کا بھی سائز اسی طرح کمپیئر کیا، رنگ پلیسڈ ان اے ڈیزرٹ، چوتھے کا بھی رنگ پلیسڈ ان اے ڈیزرٹ، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ 7 ہیون کے اوپر پھر جو ہے وہ کرسی ہے، وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی چھائی ہوئی ہے زمین و آسمان پہ۔ تو اس کے اوپر پانی ہے بہت زیادہ، اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، دیٹ از دی روف آف دا کریشن۔ عرش کے اوپر اللہ مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اللہ روز ابو دا تھرون، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے نا، اللہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ ہی روز اوور دا تھرون۔ یہ کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور اس پہ سوال پوچھنا بدعت ہے۔ امام مالک سے کسی نے سوال پوچھا تھا نا کیسے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، نہ ایریا آف انٹرسٹ ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت آپ نہیں سمجھ سکتے اس حوالے سے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ از ابو دا تھرون،
اور above the throne پہ ہونے کے باوجود بھی اللہ is well aware of his creation. یہی تو اللہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو فزیکلی اللہ is above the throne. تو 500 ایئرس کی مسافت ہے, کس سپیڈ پہ جائیں گے یہ نہیں پتا, لیکن یہ کہ یہ حدیث ہے, صحیح حدیث کہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر 500 سال کا ہے. اب وہ سپیڈ آف لائٹ ہے یا پتہ نہیں کیا ہے, یہ مجھے نہیں پتا. سپیڈ آف لائٹ سے بھی بائی دا وے سپیڈ ہو سکتی ہے, تھیوری ہے فزکس کی اس کے. نیوٹرینوز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیز ٹریول کرتے ہیں, بیم آف نیوٹرینو. اینی وے بہت سی تھیوریز ہیں. تو یہ اللہ کے بیسیکلی یہ اللہ, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امیجن کریں ہاؤ گریٹ ہی از, کہ ہر چیز پہ اللہ کا کنٹرول ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ نے بنایا. اللہ کی سلطنت, اللہ کی کائنات, اللہ تعالیٰ کی کریشنز پتہ نہیں کتنی ہیں, ہمیں تو نظر نہیں آتی. جتنی نظر آتی ہیں بس وہی ہمارا, ہم سمجھتے ہیں یہی ہے. پتہ نہیں کیا کچھ ہے غیب کے ورلڈ میں. سورہ طلاق میں اللہ کہتا ہے اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے مثل زمین بنائی, یعنی 7 ارتھس بھی ہیں, اور ہر ایک میں اللہ کا امر نازل ہوتا ہے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 ہے. اس پہ بڑے انٹرسٹنگ اوپینینز ہیں صحابہ کے, کبھی آپ اس کی تفسیر کھولیں, میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن کچھ لوگ یہاں سے بھی کہتے ہیں, ملٹی ورس کی تھیوری پیش کرتے ہیں. یہ جتنی بھی باتیں نا کہ ملٹی ورس اور یہ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ ایسا ہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مے بی ملٹی ورس, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کل کو کوئی اور چیز سائنس جو ہے وہ دریافت کر لے, کل کو کچھ اور ہو جائے, تو پھر یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ کہنا پڑے کہ نہیں ہم غلط تھے پہلے, اب سائنس یہ کہہ رہی تو اب یہ ٹھیک ہے. تو کوئی بھی بات حتمی نہیں ہے جو بھی میں کر رہا ہوں. اللہ بہتر جانتا ہے 7 آسمان کیا ہیں, ان کی کیفیت کیا ہے, 7 یونیورسز ہیں آیا یا کیا معاملہ ہے, یا 7 ڈائمینشنز ہیں الگ سے وغیرہ وغیرہ. اللہ کو بہتر پتہ ہے. لیکن ہمارا ایریا آف میٹر کنسرن یہ ہے کہ ان سب میں اللہ کا امر نازل ہوتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کمانڈ نازل ہوتا ہے, اور وہاں مخلوقات ہیں باقاعدہ.